اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ مسیح میں سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا ان کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے جو حکم موسیٰ کو خدا نے دیے۔ ان میں سے ایک حکم تھا کہ تو چوری نہ کرنا، اور جب ہم خدا ان کے زندہ کلام میں دیکھتے ہیں خروج کی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی 15 آیت میں یہ حکم ہمیں ملتا ہے کہ تو چوری نہ کر، اور اسی حکم کے مطابق جب ہم سیکھتے ہیں تو پوری بائبل مقدس میں ہمیں بہت سے ایسے حوالہ جات ملتے ہیں کہ جو ان چیزوں سے ہمیں بچانے کے لیے، اور بہت سے یہ کام جو ہیں ایسے ان سے ہمیں اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا 4 باب اور اس کی 28 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے: چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے، تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ اور اسی طرح سے خدا ان کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم محنت سے مزدوری محنت کر کے جب ہم اس پیسے کو کمائیں گے تو پھر ہمارے پاس خدا کی بہت سی برکتیں ہوں گی۔ اور اسی طرح اس بات کو سیکھتے ہوئے ہم امثال کی کتاب میں جائیں گے، اس کا 19 باب اور اس کی 17 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے: جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خدا کو قرض دیتا ہے، اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ خداوند کا شکر ہو کہ دیکھیں یہاں پر خداوند کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے وہ خدا کو قرض دیتا ہے، کہ کوئی ہے جو خدا کو قرض دے سکے۔ لیکن جب ہم کسی غریب یا کسی مسکین کی مدد کریں گے تو پھر خدا کو ہم قرض دیتے ہیں اور اس کی نیکی کا بدلہ بھی ہم پائیں گے۔ تو جب ہم محنت کریں گے، اپنے ہاتھوں سے محنت کریں گے، تو پھر غریب کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ ضرور ہوگا۔ اور اگر چوری کریں گے تو پھر تو ہمارے اپنے ہی گھر کا جو دار و مدار ہے وہ نہیں چلے گا، تو ہم کسی مسکین کی یا غریب کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے خدا ان کے زندہ کلام میں آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ امثال کی کتاب ہے اور اس کا 10 باب ہے، اس کی 4 آیت میں لکھا ہے: جو ڈھیلے ہاتھوں سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے، لیکن محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بنا دیتا ہے۔ اگر یہی لوگ جو ہیں اگر یہ چوری چھوڑ کے ہاتھوں سے محنت کریں گے تو کلام میں لکھا ہے کہ جو محنتی ہے اس کے جو ہاتھ ہیں وہ اسے دولت مند بنا دیتے ہیں۔ تو آج کے اس خدا ان کے زندہ کلام میں سے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، تو یہاں پر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا کہ ہم چوری نہ کریں، کیونکہ جب ہم چوری کریں گے تو ہم اپنے گھرانوں کو، اپنی زندگیوں کو برباد اور تباہ کریں گے، کیونکہ خدا کی برکت ہمارے گھروں میں نہ ہوگی، کیونکہ جیسا وہ پیسہ ہے ویسے ہی ہماری زندگیاں ہوں گی، اور ویسے ہی ہمارے بچوں کے کردار ہوں گے، اور ویسی ہی ہماری زندگی میں الجھنیں اور پریشانیاں رہیں گی۔ اس لیے جب ہم ہاتھوں سے محنت کرتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کے جو محنتی ہاتھ ہوتے ہیں وہ اس کو دولت مند بنا دیتے ہیں۔ پھر جب آپ دولت مند ہوں گے تو مسکین کو دینے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا، کیونکہ خدا کی برکت محنت سے آپ نے جس پیسے کو کمایا ہوگا، خدا کی برکت اس روپے پیسے میں ہوگی۔ تو آج جو خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ چوری جو ہے وہ خدا اس لیے روکتا ہے ہمیں چوری کرنے سے، اور ان حکموں میں خدا نے درج کیا جو موسیٰ کو دیا، تاکہ جب ہم محنت کریں گے ہاتھوں سے تو ہم برکت پائیں گے، اور چوری کرنے والے کا ہمیشہ نقصان ہوتا رہے گا۔ اور اسی طرح سے بہت سی مثالیں بھی ہم سنتے ہیں کہ محنتی کا جو چراغ ہے وہ ہمیشہ جلتا رہتا ہے، لیکن چور کا دیا جو ہے وہ بجھا رہتا ہے۔ اور اسی طرح کلام میں آگے بڑھتے ہوئے ہم پولس رسول کا تیتس کے نام خط ہے اور اس کا 2 باب اور اس کی 9 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے کہ نوکروں کو نصیحت کر کے اپنے مالکوں کے تابع رہیں، اور سب باتوں میں انہیں خوش رکھیں، اور ان کے حکم سے کچھ انکار نہ کریں، چوری چلاکی نہ کریں، بلکہ ہر طرح کی دیانتداری اچھی طرح سے ظاہر کریں، تاکہ ان سے ہر بات میں ہمارے منجی خدا کی تمجید کو رونق ہو، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے۔ آج ہم سیکھتے ہیں کہ خداوند نے جو سکھایا کہ جو نوکر ہیں وہ بھی یعنی چوری چکاری سے بچیں اور اپنی زندگی کو اچھے طور سے سیکھنے کی ضرورت کریں۔ اسی لیے یہ خدا کا کلام ہمارے پاس ہے، ہم خدا کے کلام پر عمل کر کے ضرور ہم برکت پا سکتے ہیں۔ اور ایسی بہت سی باتیں ہیں جو خدا کے زندہ کلام میں لکھی ہیں، جب ان کو ہم پڑھتے ہیں تو اسی لیے خدا بھی ہمیں ان برے کاموں سے روکتا اور ہماری حفاظت کرتا ہے کہ ہم برے کاموں سے بچیں، کیونکہ یہ ہم خود کر سکتے ہیں۔
نہ کہ کوئی اور، کیونکہ جو بھی انسان کرتا ہے وہ اپنے آپ کو خود ہی اچھے اور برے کی پہچان اور ہر ایک چیز سے بچا سکتا ہے۔ اچھی چیزوں کو جو ہے ہمیں چاہیے فالو کریں، اور بری چیزیں جو ہیں، جو کلام جن کی ہمیں اجازت نہیں دیتا، ہمیں ان سے بھاگنے کی ضرورت۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ جے مسیح۔